میں 14 سال کی ایک بہت خوبصورت کنواری لڑکی تھی۔ آج میں اپنا جسم بیچنے جا رہی تھی۔ میں نے پہلی رات کی قیمت ₹1,00,000 لگائی گئی تھی۔ ایک امیر آدمی نے مجھے خرید لیا۔ مجھے ایک تہہ خانے میں لے گیا۔ وہ آدمی کمرے میں آیا، میں اس کے پیروں میں گر گئی۔ میں نے کہا مجھے کچھ مت کرنا، لیکن اس سے مجھ پر رحم نہیں آیا۔ وہ کہنے لگا ڈرو مت، بہت مزہ آئے گا تمہیں بھی۔ اور پھر اس نے اچانک سے میرے نازک جگہ پر اپنا ہاتھ۔ میرا نام روبینہ ہے۔ میں گاؤں میں رہنے والی تھی۔ میرے گھر میں ماں باپ اور ہم 2 بھائی بہن تھے۔ میرا بھائی 16 سال کا تھا، میں 14 سال کی تھی۔ میں بہت ہی خوبصورت تھی، بالکل دودھ کی طرح سفید۔ ماں بابا ہم دونوں بھائی بہن سے بہت پیار کرتے تھے۔ میرے بابا مزدوری کرتے تھے۔ میرے بابا جو بھی کماتے تھے ان سے ہمارے گھر اچھے سے چل جاتا تھا، ہمارا گزارا ہو جاتا تھا۔ میرے بابا کہتے تھے روبینہ تم اتنی چنچل ہو کہ تمہاری وجہ سے ہماری زندگی میں روشنی آ گئی ہے۔ ہم اپنی زندگی میں بہت خوش تھے، لیکن ایک دن بابا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور بابا ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے۔ کسی طرح سے ماں نے ہم دونوں بھائی بہنوں کو سنبھالا، لیکن بابا کے جانے کے بعد ماں بھی بیمار رہنے لگی تھی۔ میرا بھائی علی بھی زیادہ بڑا نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ گھر سے کام کرنے کے لیے باہر نکل گیا۔ چھوٹے موٹے کام کر کے تھوڑے بہت پیسے لاتا تھا، اس سے ہمارا گھر کا خرچہ چلتا۔ ہم انہیں پیسوں سے گزارا کر لیتے تھے۔ بابا کے جانے کے بعد ماں بہت کمزور ہو گئی تھی۔ کچھ دنوں بعد ماں بھی ہمیں چھوڑ کر چلی گئی۔ ہم دونوں بھائی بہن یتیم ہو گئے۔ میری ایک خالہ تھی جو بیوہ تھی، اس کا کوئی بچہ نہیں تھا، وہ اپنے گھر میں بالکل اکیلی تھی۔ انہوں نے مجھے اپنے پاس رکھ لیا اور میرا بھائی علی، اس نے مجھے سمجھایا کہ تم خالہ کے پاس رہنا، میں باہر جا رہا ہوں، میں ڈھیر سارا پیسہ کماؤں گا۔ میرا بھائی مجھے خالہ کے پاس چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ شہر میں گاؤں کے ہی پہچان کے کچھ لوگ کام کرتے تھے۔ میرا بھائی علی انہی لوگوں کے پاس کام کرنے کے لیے چلا گیا اور میں خالہ کے ساتھ رہنے لگی۔ خالہ ابھی تھی، ان کے یہاں بھی کوئی کام کرنے والا نہیں تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ خالہ اپنا گزارا کیسے کرتی تھی، لیکن خالہ کے پاس رہتے ہوئے مجھے اتنا معلوم ہو گیا کہ خالہ اپنا گزارا بہت مشکل سے کرتی ہیں۔ میرے آنے کے بعد خالہ کے خرچے اور بھی بڑھ گئے تھے، کھانا بھی مشکل سے ہمیں ملتا تھا۔ ایک بات میں نے نوٹ کی تھی کہ میری خالہ اکثر بہت زیادہ تیار ہو کر گھر سے باہر نکلتی تھی۔ ان کے پاس پیسے بھی نہیں ہوتے تھے، لیکن جب وہ گھر آتی تو ان کے پاس پیسے ہوتے تھے۔ میں پوچھتی تھی کہ خالہ کیا آپ کہیں کام کرتی ہیں؟ تو وہ کہتی ہاں، یہی سمجھ لو کہ چھوٹا موٹا کام کرتی ہوں اور جو پیسے آتے ہیں اس سے ہمارا گزارا ہوتا ہے۔ میں تو اتنی چھوٹی تھی کہ میں کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ خیر، خالہ کے ساتھ کسی طرح ہمارا وقت گزر رہا تھا۔ اس بیچ میں نے دیکھا کہ خالہ مجھ سے بہت پیار کرنے لگی تھی، میرا بہت خیال کرنے لگی تھی۔ وہ مجھے بہت ہی اچھی اچھی چیزیں لا کر کھلاتی۔ وہ کہتی کہ تم کھاؤ گی تبھی تو بڑی دکھو گی، تمہاری صحت بنے گی، تم اور بھی خوبصورت لگنے لگو گی۔ پھر میں ان سے کہتی خالہ مجھے بڑی دکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ موسی کہتی بس میں تمہیں جو کہہ رہی ہوں وہ کرو۔ میں چاہتی ہوں تم اچھے سے کھاؤ پیو اور اتنی تندرست ہو جاؤ کہ بڑی لڑکیوں کی طرح دکھو۔ اور ایسا ہی ہوا۔ خالہ نے مجھے بہت ہی اچھی اچھی چیزیں کھلائی پلائی اور میں 14 سال کی عمر میں ہی 16 سال کی لگنے لگی۔ میرے جسم کی بناوٹ بڑی لڑکیوں کی طرح دکھنے لگی تھی۔ مجھے دیکھ کر کوئی بھی نہیں کہتا تھا کہ میں 14 سال کی لڑکی ہوں۔ میں اتنی تندرست ہو گئی تھی کہ میرے جسم کی بناوٹ ایسی دکھتی کہ میں جیسے 14 سے 16-17 سال کی لڑکی لگنے لگی ہوں۔ میں تو بہت ہی خوبصورت تھی، لیکن جسم بڑھنے کے بعد میں اور بھی زیادہ نکھر گئی اور خوبصورت دکھنے لگی تھی۔ مجھے نہیں پتا میری خالہ ایسا کیوں چاہتی تھی کہ میں بڑی لڑکیوں کی طرح دکھوں۔ آہستہ آہستہ اسی طرح وقت گزر رہا تھا کہ تبھی ایک دن میں نے خالہ کو فون پر کسی سے کچھ ایسی بات کرتے ہوئے سنا کہ میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ میری خالہ فون پر کسی کو کہہ رہی تھی کہ میں لڑکی لے کر آ رہی ہوں، تم پورے کے پورے پیسے تیار رکھنا، میں پورے پیسے لوں گی، نہ کم لوں گی نہ زیادہ لوں گی، پورے ₹1,00,000 لوں گی۔ لڑکی تیار ہے، جلدی سے پیسے لے کر آج شام کو آ جانا۔ خالہ کو ایسی بات کرتے ہوئے میں نے سنا تو میں سمجھ چکی تھی کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ خالہ میرا سودا کر رہی تھی۔ اب میں سمجھی کہ کیوں وہ مجھے چاہتی تھی کہ میں بڑی لڑکیوں کی طرح دکھوں۔ وہ مجھے بیچنے کی تیاریاں کر رہی تھی، وہ میرا سودا کر رہی تھی۔ خالہ کی ایسی باتیں سن کر میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب جو بھی مرضی ہو جائے مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا
और ऐसा ही हुआ। खाला अपने कामों में मसरूफ़ थी कि मैं चुपके से घर से निकल गई और स्टेशन की तरफ आई। मैं ट्रेन में बैठ गई। मुझे नहीं पता कि ये कहाँ जाने वाली है, बस मैं ये चाहती थी कि मैं यहाँ से किसी भी तरह भाग जाऊँ। जब एक बार घर से मेरे कदम निकले तो फिर अब मुझे खुद भी पता नहीं था कि मैं कहाँ जाऊँगी। ट्रेन चलने लगी। मुझे नहीं पता था कि ये ट्रेन कहाँ रुकेगी। थोड़ी देर के लिए मेरी आँख लग गई थी। जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि ट्रेन रुकी हुई है। मैं ट्रेन से उतर गई। बोर्ड पर लिखा था इस्लामाबाद। मुझे बहुत भूख लग रही थी। मैंने लोगों से कुछ पैसे मांग कर खाने के लिए कुछ ख़रीदा। मैं इधर उधर भटकती रही। 2-3 दिन तक मैं इधर उधर भटकती रही थी। मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ। एक दिन मैं स्टेशन पर सोई हुई थी कि तभी मेरे सामने एक नौजवान मर्द मेरे पास आया। वह मुझसे पूछने लगा, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारे माँ बाबा कहाँ हैं? मैंने कहा, मेरा नाम रुबीना है, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। मैंने इस अंकल को अपने बारे में सब कुछ बता दिया। मैंने इनसे कहा कि मेरे माँ बाबा के मरने के बाद मैं अपने खाला के साथ रहती थी, लेकिन खाला मेरा सौदा कर रही थी, मुझे बेचने जा रही थी, इसलिए मैं इनके पास से भाग आई हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ जाऊँ। वो कहने लगा, तुम परेशान मत हो, तुम मुझे अपना समझो, मैं तुम्हें अपने घर लेकर जाऊँगा, मैं तुम्हें रखूँगा। मैं खुश हो गई थी। मैं ये समझ नहीं पाई थी कि जिसको मैं अपना मसीहा समझकर अपना दर्द बयां कर रही हूँ वो एक हैवान है, और जिस जंगल से मैं निकलना चाह रही थी, जिसके लिए मैं भाग कर यहाँ आई थी, ये आदमी मुझे इस दलदल में भेजने वाला है। खैर, मैं इसकी नीयत से बेखबर थी। ये अंकल ने मेरी सारी बातें सुनकर मुझ पर प्यार से अपना हाथ फेरा, और जैसे ही अंकल ने मेरे सर पर हाथ फेरा, मेरी आंखों से आंसू झलक पड़े। मैं इस अंकल के सीने से लग गई। वह अंकल मुझे तसल्लियाँ देने लगा। वो अंकल मुझे अपने साथ अपने घर ले गया। इस अंकल ने मुझे अपने घर ले जाकर मुझे हाथ मुंह धोने को कहा। मुझे एक प्यारा सा कपड़ा ला कर दिया और कहने लगा, ना धोकर ये पहन लेना। मैंने ऐसा ही किया। मैं नहाई और वो खूबसूरत से कपड़े पहन लिए। इस कपड़े में मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी। वह मेरे लिए ढेर सारे खाने पीने की चीज़ें लेकर आता था। मैं पेट भर कर खाना खाकर आराम से सो जाया करती। सुबह मेरी आँख खुली तो मैंने देखा इधर उधर नज़र घुमा कर तो घर में पूरा सन्नाटा था। घड़ी पर मैंने टाइम देखा तो सुबह के 10 बज रहे थे। मैं परेशान हो गई क्योंकि वो अंकल मुझे कहीं भी नज़र नहीं आ रहे थे। मैं डर गई। तभी मेरी नज़र दरवाजे पर पड़ी। मैंने देखा वहाँ अंकल और उसके साथ एक औरत आ रही थी। अंकल और वह औरत दोनों घर के अंदर आ रहे थे। वह अंकल मुझे देख कर कहने लगा, रुबीना तुम उठ गई? मैंने कहा, हाँ अंकल मैं उठ गई हूँ, मैं आपको ही ढूंढ रही थी, आप कहाँ चले गए थे? वो कहने लगी, देखो ये शमीम है, इसकी कोई औलाद नहीं है, ये तुम्हें गोद लेंगी, तुम्हारी माँ बनकर तुम्हें पालेंगी, तुम्हें अपनी बेटी बनाना चाहती हैं। वो औरत दिखने में बहुत ही अजीब सी थी, मोटी सी थी, इसके मुंह में पान था। मुझे इससे डर लग रहा था। मैंने कहा, क्या आप मुझे अपने साथ नहीं रख सकते? वो कहने लगे, नहीं रुबीना, तो तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी तुम्हें अपने पास कभी भी नहीं रखेगी। रुबीना तुम इनके साथ जाओ, ये तुम्हें बहुत खुश रखेगी, इसकी कोई औलाद नहीं है, तुम्हें बहुत प्यार करेगी और बहुत ही प्यार से रखेगी, नए नए कपड़े और तुम्हें जो चाहिए होगा वो तुम्हें मिलेगा। वो औरत कहने लगी, हाँ बेटा, मैं तुम्हें अपनी बेटी बना कर रखूँगी, तुम मेरे साथ एक बार चलो तो सही। मैंने हाँ में सर हिला दिया। मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। आखिर मैं कहाँ जाती, किसके पास जाती? मुझे बहुत प्यास लगी हुई थी। मैंने अंकल से पानी के लिए कहा तो अंकल ने कहा कि किचन इधर है, जाओ पानी पी लो। मैं पानी पीने के लिए गई। मैं पानी पीकर जैसे ही किचन से बाहर निकली तभी मेरे कानों में जो आवाज़ आई, इसे सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अंकल और वो औरत दोनों ही एक दूसरे से बात कर रहे थे। वो औरत ही कल से कह रही थी कि वाह बशीर, तो इसकी खूबसूरती की जितनी तारीफ़ कर रहा था, ये तो इससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। तूने तो मुझे इस बार खुश कर दिया है। मैं तुझसे इस बार बहुत खुश हुई हूँ। मेरे पास हज़ारों लड़कियाँ हैं लेकिन इसके जैसी खूबसूरत नहीं है। मैं तुम्हें अभी लाख रुपए देती हूँ। वो औरत अपने पास से ये कागज़ का टुकड़ा निकाल लेती है और इस पर साइन करने लगती है और इस आदमी को दे देती है। कहती है, ये लो तुम्हारी पूरी लाख का चेक। मैं समझ गई कि ये आदमी मुझ पर मेहरबान नहीं था, ये तो अपने मतलब के लिए मुझे स्टेशन से उठा कर लाया था। मैं अपनी खाला के पास जिसके लिए भागी थी, आखिर में इसी दलदल में गिर चुकी थी। मैं इन दोनों की बातें सुनकर भागने वाली थी कि बाहर गाड़ी खड़ी थी और मर्द थे। उन मर्दों ने मुझे पकड़कर गाड़ी में बिठा दिया। वे औरत भी गाड़ी में आकर बैठ गई और मुझे भीड़ भाड़ वाले इलाके में ले गई। ये जगह बहुत ही गंदी थी। लड़कियां बहुत ही अजीब अजीब कपड़े पहनकर दरवाजे के बाहर खड़ी हुई थी और मर्दों के अजीब अजीब गंदे से इशारे कर रही थी। मैं वे सब देखकर हैरान हो गई। वो औरत मुझे गाड़ी से घसीटते हुए उतारने लगी। मैंने कहा, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, लेकिन वह मुझे नहीं छोड़ती। मुझे घसीटते हुए कमरे में ले गई और एक लड़की को आवाज़ देने लगी जिसका नाम ईज़ा था। वे औरत कहने
لگی ایزا اس پر پوری نظر رکھنا، اس لڑکی کی ذمہ داری تمہاری ہے، تم اس کے کھانے پینے کا ہر چیز کا دھیان رکھنا۔ اتنا کہہ کر وہ چلی گئی۔ میں اپنی قسمت پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ لڑکی جس کا نام ایزا تھا وہ کہنے لگی رونا بند کر دو، رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ یہاں ایک بار جو آتا ہے وہ یہیں کا ہو کر رہ جاتا ہے، یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں اس پر غصہ کرنے لگی۔ اس نے کہا غصہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، تم غصہ کر کے خود کو ہی نقصان پہنچاؤ گی، اگر تم یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو تم جان سے مار دی جاؤ گی، اگر زندگی چاہتی ہو تو یہاں پر جو جیسا کہے گا ویسا کرنا ہوگا۔ ویسا تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے کہا میرا نام روبینہ ہے۔ وہ کہنے لگی تم تو بہت ہی خوبصورت ہو اور یہ خوبصورتی ہی تمہاری زندگی کا شوق بن جائے گی۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ میں نے کہا میری عمر صرف 14 سال ہے۔ وہ کہنے لگی پر تم تو 14 سال کی نہیں لگتی، تم تو کافی بڑی لگتی ہو، تمہارا بدن دیکھ کر کوئی نہیں کہے گا کہ تم اتنی چھوٹی ہو۔ میں نے اس سے کہا کہ اب مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میری عمر کتنی ہے، میں چھوٹی دکھتی ہوں یا بڑی، قسمت مجھے جہاں لے کر آئی ہے سمجھ جاؤ میں ضرورت سے زیادہ بڑی ہو گئی ہوں۔ جس کو میں اپنا مسیحا سمجھ رہی تھی اس نے مجھے ویاپار میں جسم فروش کے بازار میں بھیج دیا۔ ایزا میرے لیے کھانا لائی، وہ مجھے کھانا کھانے کو کہہ رہی تھی، میں نے کھانے کو پھینک دیا اور میں منہ موڑ کر ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئی۔ تبھی اچانک سے شمیم مائی آئی تھی۔ وہ کہنے لگی جسم فروش کا اڈا ہے، یہاں پر نئے نئے لوگ آتے ہیں اور لڑکیوں کے ساتھ کمرے میں بند ہو جاتے ہیں اور پھر وہ جو کچھ بھی اس کے ساتھ کرتے ہیں ایسا ہی اب تمہارے ساتھ بھی ہوگا۔ زیادہ نخرے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ ناٹک کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور زیادہ چینج مچانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں کے ماحول کو اپنی زندگی میں اتار لو اور یہاں کے ماحول میں رنگ جاؤ۔ تمہاری نتھ اتروائی کی رسم جلدی ہوگی، جیسے کوئی اچھا سا گراہک تمہارے لیے ملے گا، اسے اچھا سے تیار رہنا، تب تک تم 1 دن یا 2 دن آرام سے آزاد رہ سکتی ہو، کھاؤ پیو عیش کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور یہاں سے بھاگ کر جانے کی اگر ذرا سے بھی جرأت کی یا ہمت کی تو یہ جو لوگ دیکھ رہے ہو نا اپنے آس پاس، وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر، مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ خیر میری نتھ اتروائی کا وقت بھی آنے والا تھا، ہر دن یہاں پر ایک گراہک آتے تھے اور ان سبھی کو مجھے دکھایا جاتا تھا، لیکن میری قیمت اس عورت نے اتنی لگائی تھی کہ اب تک میں جتنے بھی آئے تھے وہ لوگ اتنی قیمت نہیں دے پا رہے تھے، اس لیے مجھے ابھی تک کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ لگ بھگ اسی طرح وقت گزر رہا تھا، اسی طرح 1 ہفتہ گزر گیا اور وہ دن بھی آ گیا جس دن مجھے کوئی ہاتھ لگاتا۔ ایک سرفراز آدمی نے اس کوٹھے پر قدم رکھا، مجھے لے کر اس آدمی کے پاس گئی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی بول پڑا کہ میں دوں گا اس کی قیمت پورے 1,00,000 روپے، جاؤ اس لڑکی کو لے کر آ جاؤ اور اسے دلہن کی طرح سجا کر میرے پاس لے آؤ۔ اس کی ایسی باتیں سن کر تو میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے، ایسا لگ رہا تھا کہ اب میری دنیا لٹنے والی ہے، اب میرا کچھ بھی نہیں، میرا نہیں رہے گا، میرا سب کچھ اجڑنے والا ہے۔ وہ 50 سال کا نوجوان ہٹا کھٹا مرد تھا، میں اپنی قسمت کو کوس رہی تھی۔ مجھے دلہن کی طرح سجا کر کمرے میں بٹھا دیا گیا، میرے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے۔ تبھی سامنے وہ آدمی دکھائی دیا، وہ کمرے میں آیا اور اس نے دروازہ بند کر دیا۔ میں ڈر سے بستر پر سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ کہنے لگا ارے تم اٹھ کر کھڑی کیوں ہو گئی ہو، بیٹھی رہو، تم اتنی ڈر کیوں رہی ہو؟ میں نے کہا صاحب آپ میرے قریب مت آنا۔ وہ کہنے لگا اچھا تو میں نے تمہاری اتنی قیمت ادا کی ہے، اسے میں نے پھر وہ رقم کیوں دی ہے؟ کیا تمہیں پتا ہے میں تمہارے ساتھ 1 رات گزارنے کے لیے؟ میں نے کہا صاحب میرے ساتھ ایسا کچھ مت کرنا، میں یہ سب برداشت نہیں کر پاؤں گی، مجھ سے یہ سب نہیں ہوگا۔ وہ کہنے لگا سب کچھ ہو جائے گا، تم کوشش تو کرنا، تم تو بچوں کی طرح ڈر رہی ہو، اگر تمہیں یہ سب کرنا ہی نہیں تھا تو پھر اس جگہ پر آئی ہی کیوں؟ میں نے کہا صاحب میں یہاں پر اپنی مرضی سے نہیں آئی ہوں، مجھے یہاں پر زبردستی لایا گیا ہے۔ وہ پوچھنے لگا تمہیں یہاں پر کون لایا ہے؟ میں نے کہا صاحب میں بہت ہی چھوٹے سے گاؤں میں رہتی تھی، میرے ماں بابا کے مرنے کے بعد میری خالہ نے مجھے اپنے پاس رکھا، انہوں نے مجھے بیچنے کی کوشش کی تو میں ان کے پاس سے بھاگ کر اس شہر میں آ گئی، لیکن قسمت کی ماری میری قسمت میں جسم فروشی کے بازار میں آنا لکھا ہوا تھا، اس لیے میں نہ چاہتے ہوئے بھی جسم فروش کے بازار میں پہنچ گئی۔ میری عمر محض 14 سال ہے صاحب، میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں ان سب کو برداشت کر سکوں۔ مجھ پر رحم خاؤ، میں اس آدمی کے پیروں میں گر گئی اور گڑ گڑانے لگی۔ مجھے ایک امید تھی شاید وہ مجھے چھوڑ دے، لیکن وہ تو یہ جان کر خوش ہو گیا کہ میں کم عمر لڑکی ہوں۔ وہ کہنے لگا پھر تو تمہارے ساتھ اور بھی مزہ آئے گا، دکھنے میں تو تم بہت خوبصورت لگتی ہو، ویسے بھی مجھے 14-15 سال کی لڑکیاں بہت پسند آتی ہیں۔ دیکھو تم زیادہ پریشان مت ہو، بس پہلی بار تمہیں تکلیف ہوگی لیکن پھر بہت مزہ آئے گا۔ میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑے، اس کے پیر پکڑے، لیکن اس نے مجھے اپنے پیروں سے اٹھا کر بیڈ پر لٹا دیا۔ میں چیخ رہی تھی، میں چلا رہی تھی، لیکن میری چیخ اور پکار سننے والا کوئی نہیں تھا۔ اس نے بھی مجھ پر ذرا بھی رحم نہیں کھایا، اس نے پوری رات میرے دبوچے میں رکھا، میرا
بستر خون سے لت پت ہو چکا تھا۔ صبح میری ایسی حالت تھی کہ میں بستر سے اٹھنے کے بھی قابل نہیں تھی۔ وہ انسان نہیں حیوان تھا، اس نے اپنا کام کیا اور چلتا بنا۔ میں اتنی کمزور، اتنی لاچار ہو گئی کہ مجھے چلنے کے لیے بھی کسی کی ضرورت پڑ گئی۔ شمیمہ نے ایجا کو کہہ دیا کہ اس کو نہلا دھلا کر اس کو 4-5 دن تک آرام کرنے کے لیے چھوڑ دو۔ مجھے کچھ دنوں کے لیے آرام کرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا، لیکن ان 4-5 دنوں کے بعد میں جیسے ہی ٹھیک ہوئی پھر سے مجھے اس دھندے پر بٹھا دیا گیا۔ پھر سے میرے پاس گراہک آنے لگے، ہر کوئی میرے ساتھ اپنی رات گزارنا چاہتا تھا۔ اب تو میری عادت ہو چکی تھی ان سب کو سہنے کی، ان سب کو برداشت کرنے کی۔ آہستہ آہستہ وقت اسی طرح گزرتا گیا اور 5 سال گزر گئے۔ ان 5 سالوں میں نے بہت کچھ کیا تھا۔ کہیں نہ کہیں مجھے امید ہوتی تھی کہ شاید کوئی مجھے یہاں سے نکال کر لے جائے گا۔ آن سالوں میں ایسا کوئی نہیں تھا جو مجھے یہاں سے نکال کر لے جاتا۔ خیر، اب میں 19 سال کی ہو چکی تھی۔ عزا جو میری بہت ہی اچھی دوست بن چکی تھی، میں پوری طرح سے بدل چکی تھی۔ لیکن ایک بات تھی کہ ان 5 سالوں میں نے یہاں اپنی ایک ہی الگ جگہ بنائی تھی۔ سب مجھے بہت پیار کرتے تھے۔ ایک دن عزا میرے پاس گھنگرو لے کر آئی، وہ کہنے لگی چلو روبینہ ناچتے ہیں، یہ لو گھنگرو پہن لو۔ میں عزا کو کہنے لگی کہ مجھے ناچنا نہیں آتا، لیکن عزا بہت ضد کرنے لگی۔ وہ کہنے لگی تم میرے ساتھ چلو تو صحیح، وہاں بہت ساری لڑکیاں ہیں جو ناچتی ہیں اور بہت بڑے بڑے لوگ آتے ہیں اور پیسے لٹاتے ہیں۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ میں عزا کی بات مان کر اس محفل میں ان کے ساتھ چلی گئی۔ میں نے اپنے پیروں میں گھنگرو باندھ لیا، ساری لڑکیاں وہاں ناچ رہی تھیں۔ عزا بھی میرا ہاتھ پکڑ کر اب لڑکیوں کے بیچ لے گئی۔ وہاں جاتے ہی نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا، مجھے سمجھ ہی نہیں آیا تھا۔ سبھی لڑکیاں جو ناچ رہی تھیں، گھنگرو کی آواز میرے کانوں میں گونجنے لگی۔ اس آواز سے نہ جانے مجھے کیا ہو گیا، میرے پیر اپنے آپ اٹھنے لگے، ان گھنگرو کے ساتھ تال میں تال ملانے لگی اور میں ناچنے لگی۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، میرے ساتھ جو بھی ہوا تھا وہ سب میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ ان گھنگرو کی آواز میں گم ہو گئی تھی اور میں اپنی دھن میں ناچنے لگی تھی۔ میں رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ پہلی رات جس آدمی نے مجھے بے حال کر دیا تھا اور میں چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، میری آنکھوں کے سامنے وہ رات گھوم رہی تھی۔ میں ناچنے میں اتنی دھن تھی کہ میرے پیروں میں بندھے گھنگرو سارے ٹوٹ کر زمین پر بکھر چکے تھے۔ مجھے چکر آنے لگے تھے، میں زمین پر دھڑام سے گر پڑی۔ وہاں پر پورا سناٹا چھا گیا۔ تبھی ایک لڑکے نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور میرا ہاتھ تھام کر مجھے اٹھایا اور کہا تم ٹھیک تو ہو؟ میں نے کہا جی صاحب میں ٹھیک ہوں۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچ کر مجھے لے جانے لگا۔ وہ لڑکا مجھے ہی دیکھے جا رہا تھا، مجھے دیکھ کر وہ مسکرا رہا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ اس نے مجھے دیکھ لیا ہے، وہ بھی میری قیمت لگائے گا اور میرے ساتھ رات گزارنے کا۔ ویسے بھی یہاں ہر کوئی رات ہی تو گزارنے آتا ہے کسی نہ کسی کے ساتھ، ورنہ یہاں کوئی کیوں آئے گا؟ اور ایسا ہی تو ہوا۔ وہ لڑکا مجھے خرید چکا تھا۔ میں اتنی خوبصورت تھی کہ جو بھی مجھے ایک نظر دیکھ لے وہ میرے ساتھ رات گزارتا ہی تھا۔ میرے ساتھ ایک رات گزارنے کے پورے 1 لاکھ روپے اس نے شمیم مائی کو دے دیے۔ میری عزا سے کہہ دیا کہ اس لڑکے کو آج رات میرے کمرے میں بھیج دینا۔ وہ لڑکا کمرے میں میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں اس کے پاس گئی، میں نے دروازہ بند کیا، میں نے اپنے دوپٹے کو اتار کر بستر پر رکھ دیا۔ میں نے کہا چلو ٹائم ضائع مت کرو، جلدی سے اپنا کام کاج نپٹاؤ اور چلتے بنو۔ وہ کہنے لگا یہ کیسی بات کر رہی ہو؟ میں نے کہا کیسی بات کر رہی ہوں؟ تم نے میری قیمت دی ہے تو کیا میری بکواس سننے کے لیے قیمت دی ہے؟ تم جو کرنے آئے ہو وہ کرو اور چلتے بنو۔ وہ کہنے لگا بہت غصے میں لگتی ہو، ہمیشہ ایسی ہی رہتی ہو یا پھر میرے ساتھ ایسا کر رہی ہو؟ میں نے کہا بس اب تمہیں جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا جاننے کی ضرورت کیسے نہیں ہے، وہی تو جاننے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے کہا کیا بکواس کر رہے ہو تم، کیا جاننے کے لیے آئے ہو؟ زیادہ جاننے کی کوشش مت کرو۔ وہ کہنے لگا تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہارے پاس کیوں آیا ہوں؟ میں نے کہا وہی جو کرنے کے لیے تم نے قیمت دی ہے، میرے جسم کو خرید کر اب تم پیسہ ضائع تو نہیں کرو گے، ظاہر سی بات ہے۔ وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا تم آرام سے بیٹھو۔ اس نے دوپٹہ اٹھایا اور میرے سر پر ڈال دیا۔ وہ کہنے لگا میں تو بس تمہارے ساتھ وقت بتانے کے لیے آیا ہوں، کچھ کرنے کے لیے نہیں۔ تمہاری آنکھوں میں بہت درد دکھتا ہے، تمہیں دیکھتے ہی میرے دل نے چاہا تمہیں قریب سے جانوں۔ میں زور زور سے ہنسنے لگی۔ میں نے کہا اچھا تو لوگ یہاں پر دل کی بات بھی سنتے ہیں؟ وہ کہنے لگا ہاں کیوں نہیں۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگا اچھا بتاؤ تم یہاں پر زبردستی آئی ہو یا پھر اپنی مرضی سے یہ کام کر رہی ہو؟ میں نے کہا یہاں پر ہر لڑکی اپنی مرضی سے کام نہیں کر رہی، ہر کسی کو اپنی مجبوری ہے۔ کوئی اپنا پیٹ بھرنے کے لیے یہاں پر کام کر رہا ہے، کوئی مجبوری میں کر رہا ہے اور کوئی زبردستی کام کر رہا ہے اور کوئی خوشی سے کر رہا ہے، سب کی اپنی مرضی ہے۔ وہ کہنے لگا میں نے سب کے بارے میں نہیں پوچھا، میں صرف تمہارے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا اچھا تم میرے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو سنو، میں اپنی مرضی
مرضی سے نہیں، میری قسمت نے مجھے یہاں گھسیٹ کر لائی ہے۔ میں نے اپنی پوری کہانی اس لڑکے کو بتائی۔ وہ میرے ساتھ رات بھر ایک کمرے میں ہی رہا، لیکن اس نے مجھے چھوا تک نہیں تھا۔ صبح ہوتے ہی وہ چلا گیا۔ میں بھی حیران تھی کہ جب اس نے کچھ کرنا ہی نہیں تھا تو وہ میرے پاس آیا ہی کیوں۔ خیر، دن اسی طرح گزر رہے تھے۔ میں بھی اس کی ایسی حرکتوں سے بے چین ہو گئی تھی۔ وہ لڑکا آخر میرے بارے میں جان کر کہاں غائب ہو گیا تھا؟ کہاں؟ اب تک اس نے مجھے ہاتھ کیوں نہیں لگایا؟ میں اتنی خوبصورت تھی کہ کوئی میری قیمت دے کر ایسا کر نہیں سکتا تھا کہ مجھے کچھ نہ کرے۔ وہ اپنا پورا پیسہ وصول کر کے جاتا تھا، لیکن اس نے مجھے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ ایسا کیوں؟ میں اس کے بارے میں ہی سوچتی جا رہی تھی۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ اس لڑکے نے آج پھر مجھے خریدا ہے۔ میں نے سوچا آج میں اس سے پوچھ کر ہی رہوں گی کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ تبھی میں کمرے میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ کمرے میں آیا اور اس نے دروازہ بند کیا اور دھیرے دھیرے میں قریب آنے لگا۔ میں نے کہا اچھا تو اس دن کچھ کرنے کا من نہیں تھا، آج پورا من بنا کر آئے ہو؟ وہ کہنے لگا ہاں آج میں کر رہا ہوں۔ دھیرے دھیرے وہ میرے بہت قریب آ چکا تھا۔ اس کی گرم گرم سانسیں میرے کانوں کے پاس آ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا کیا میں تمہاری گود میں سر رکھ کر سو سکتا ہوں؟ میں نے کہا ہاں کیوں نہیں سو سکتے ہو، تمہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، آخر تم نے میری قیمت وصولی ہے۔ تب اس نے میرے منہ پر اپنی انگلی رکھ دی اور کہنے لگا بس بھی کرو، تمہیں بس قیمت دکھائی دیتی ہے، میری آنکھوں میں تمہارے لیے کچھ دکھائی نہیں دیتا کہ میں تمہارے پاس کیوں آیا ہوں، کس لیے آیا ہوں۔ میں بالکل خاموش ہو گئی اور آگے جو اس نے بات کہی اسے سن کر میرے ہوش اڑ چکے تھے۔ اس نے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ وہ کہنے لگا روبینہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں اور تم سے شادی بھی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے اس طرح سے محبت کا اظہار کیا تو میں نے بھی ہاں کہہ دیا۔ کہیں نہ کہیں وہ بھی میرے دل میں گھر بنا چکا تھا، کیونکہ ایسا آج تک نہیں ہوا تھا کہ کوئی میرے ساتھ یا میں کمرے میں ہوں اور وہ مجھے کچھ نہ کہے۔ خیر وہ کہنے لگا اگر تم میرے ساتھ دو تو میں تمہیں یہاں سے نکالنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ مجھے یہاں سے نکالنا بڑا ہی مشکل ہے، میں نے اگر یہاں سے باہر قدم رکھا تو تم دیکھ رہے ہو جو بڑے بڑے منڈے جو ہیں وہ مجھے جان سے مار دیں گے، لیکن وہ کہنے لگا اگر تم میرا ساتھ دو گی تو میں تمہیں یہاں سے نکال لوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اتنا کہہ کر وہ میرے پاس سے چلا گیا۔ ایک ہفتہ گزر گیا لیکن اس کی کوئی خبر نہیں تھی۔ تبھی ایک دن اچانک میں اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی کہ چاروں طرف شور مچنے لگا۔ میں نے باہر نکل کر دیکھا تو چاروں طرف پولیس کی بھیڑ جمع ہوئی تھی۔ میں گھبرا گئی تھی، پر ان پولیس والوں کے ساتھ میں نے اس لڑکے کو دیکھا جس کا نام احمد تھا۔ اس نے مجھے اشارے سے بتا دیا کہ ان پولیس والوں کو وہ لے کر آیا ہے۔ وہ میرے پاس آیا، وہ کہنے لگا ان پولیس والوں کو میں لے کر آیا ہوں۔ میں نے کہا احمد تم نے ایسا کیوں کیا؟ تم ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تم تو کہہ رہے تھے کہ مجھے یہاں سے نکال کر لے جاؤ گے، لیکن تم نے جو یہاں کا سارا معاملہ خراب کر دیا، پولیس والے سب کو گرفتار کر لیں گے۔ احمد کہنے لگا روبینہ تم پریشان مت ہو، میں نے ان پولیس والوں کو بتا دیا کہ یہاں بہت ساری لڑکیاں جو زبردستی اس کام کو کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو ان ساری لڑکیوں کو آزاد کرنے کی ذمہ داری میری ہے۔ اگر پولیس والے تم سے پوچھے تو تم ساری حقیقت ان کو بتا دینا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے احمد۔ میرے ہاتھ پکڑ کر احمد پولیس والوں کے سامنے سے لے کر گیا۔ پولیس والے کہنے لگے یہی وہ لڑکی ہے جس نے تمہیں اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتے ہو؟ احمد کہنے لگا ہاں اس کا نام روبینہ ہے، آپ اس سے جو پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ سکتے ہیں۔ ایک پولیس والے نے احمد کو کہا کہ تم اسے اس جگہ سے نکال کر کہاں دوسری جگہ بیچ تو نہیں دو گے، تم اس سے شادی کرو گے نا؟ احمد کہنے لگا سر ایسا نہیں ہے، میں روبینہ سے بہت پیار کرتا ہوں اور اس سے شادی بھی کرنا چاہتا ہوں۔ پولیس والوں نے جب مجھ سے پوچھا تو میں نے بھی اپنی ساری کہانی پولیس والوں کو بتا دی۔ میں نے کہا کہ میں بھی احمد سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ احمد نے سب کے سامنے مجھ سے نکاح کر لیا۔ عزا بھی میرے لیے بہت خوش تھی۔ وہاں پر کافی ایسی لڑکیاں تھیں جو اپنی مرضی سے کام کر رہی تھی، اپنی خوشی سے کام کر رہی تھی، اور کافی ایسی لڑکیاں تھیں جو یہاں پر خیر تھیں۔ ان ساری لڑکیوں سے پوچھ تاچھ کر کے ان کی مرضی پر چھوڑ دیا گیا۔ وہ چاہتی تو یہاں پر رہ سکتی تھی اور جانا چاہتی تو یہاں سے آزاد ہو کر جا سکتی تھی۔ خیر احمد نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ میں احمد کے ساتھ اس بدنام گلی سے نکل آئی۔ آج میں پوری طرح سے آزاد ہوں۔ میں نے احمد کے ساتھ اپنی زندگی کی نئی شروعات کی۔ احمد کا بھی اس دنیا میں کوئی نہیں تھا، ہم دونوں اپنی زندگی میں ہنسی خوشی گزار رہے ہیں۔ ایک دن احمد نے کہا میں تمہیں ایک دوست سے ملوانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میرا نام روبینہ ہے، تم مجھے روبینہ کہہ کر پکارو۔ احمد نے مجھے سینے سے لگا لیا۔ احمد کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، پہلے میری بات سنو، میں تمہیں کسی سے ملوانا چاہتا ہوں۔ میرا جگری دوست جسے میں تمہیں ملوانا چاہتا ہوں وہ بھی اکیلا ہے، اس کا بھی اس دنیا میں کوئی نہیں، بس ایک بہن تھی لیکن اس کا بھی کوئی پتہ نہیں، وہ بیچاری بھی قسمت کا مارا ہے۔ اپنی بہن کو اس نے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا لیکن وہ کہیں نہیں ملی۔ میں نے کہا اچھا کوئی بات نہیں، آپ اپنے دوست کو گھر پر بلا لو اور دیکھنا میں اللہ سے دعا کروں گی اس کی کھوئی ہوئی بہن جلد سے جلد سے مل جائے۔ دوسرے دن احمد جب اپنے دوست کے ساتھ گھر پر آیا تو میں اس انسان کو دیکھ کر حیران ہو گئی، کیونکہ یہ کوئی اور نہیں، یہ تو میرا بھائی تھا، میرا اپنا بھائی جو شہر گیا ہوا تھا۔ میرے بھائی نے بھی مجھے
देख कर सीने से लगा लिया। हम दोनों भाई बहन फूट फूट कर रोने लगे। इसने कहा, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, मैंने खाले से कितनी लड़ाइयाँ की, लेकिन इसने तुम्हारे बारे में भी मुझे कुछ नहीं बताया। तुम कहाँ थी, किस हाल में थी? मैंने अपने भाई को सब कुछ बता दिया। मेरा भाई अपने आप को कोसने लगा। वो कहने लगा, मुझे तुम्हें छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए था। लेकिन मैंने कहा, भाई जो हो गया इसे भूल जाओ, अब अहमद मेरी दुनिया में है। मैं अहमद के साथ बहुत खुश हूँ। भाई ने मेरे सर पर हाथ फेरा और अहमद को भी गले से लगा लिया। अहमद और हमारी शादी को 1 साल गुजर गया। मेरा बहुत ही प्यारा सा बेटा हुआ जिसका नाम मैंने अफनान रखा। मैं और अहमद अफनान के साथ बहुत खुश हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ।